اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں مئی کے مہینے سن 2023 کے اندر ایک جانور مزاج اپنا جو حیوانی پن انہوں نے دکھایا، مطلب ایک ایسی قوم جو دنیا میں رسوا ہے، بھکاری ریاست، اخلاق باختہ معاشرہ، بچوں سے زیادتی، اور اپنے یہ جو اقلیتیں ہیں، ہماری ہندو بچیاں، ہماری مسیحی بچیاں، ان کو جبراً اغوا کرنا، پھر ان کو جبراً مذہب اسلام قبول کروانا۔ ایسی جاہل قوم جو اپنے رشتہ داروں کے بچوں اور بچیوں سے زیادتی کرتی ہے۔ پنجاب میں ہم نے ابھی موجودہ صورتحال میں دیکھا، سب سے زیادہ شکار زیادتی کا کم عمر لڑکے ہیں۔ آپ ان کی سوچ اور وحشی پن سے اندازہ لگا لیں۔ ڈاکے، چوریاں۔ اب آپ ایسی قوم سے کیا توقع کریں گے جو قبروں سے جوان عورتوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کے جسموں کو نکال کے ان کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، غبن، نشہ بازی۔ اور پھر میں کیا بیان کروں؟ آپ نے دیکھا کہ اقلیتوں کی کس طرح سے یہ توہین کرتے ہیں، اقلیتوں کی قبریں توڑ دیتے ہیں، اقلیتوں کے مندر ہوں، اقلیتوں کے چرچز ہوں، اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہوں، ان کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے تو یوں ہی ہے جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں۔ خیر، اب میں کیا کہوں، ایسی خبیث قوم جو سرے عام اپنے ہی شہریوں کو رسول اللہ کے نام پر قتل کر دے، ماورائے عدالت، نہ کوئی ثبوت مانگے، نہ کوئی دلیل چاہے، بس چر دوڑتے ہیں کہ جناب فلاں شخص نے توہین کر دی رسول اللہ کی۔ ارے بھائی، توہین زندہ انسانوں کی ہوتی ہے، مردہ کی تو توہین کبھی ہوا ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ جہاں پیش آیا یہ لاہور قربان لائن کے اندر، اس کی FIR میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے 2 معصوم بچے جو اسکول جا رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے اپنے ہی محلے دار نے، جسے نفرت تھی ان کے باپ سے، جسے نفرت تھی ان بچوں کے ہنسنے کھیلنے سے، وہ پولیس والا ہے، اور جناب وہی اس نے کیا جو اس کا بنتا تھا، جو آج سے 1400 سال پہلے سے ہی اقلیتوں کے ساتھ یہ قوم کرتی آ رہی ہے۔ تو اس واقعہ کی FIR میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ نمبر ہے جی 902/23، تھانہ ریس کورس، ضلع لاہور۔ تاریخ اور وقت وقوع 18 مئی سن 2023۔ اور یہاں جو مدعی ہیں زاہد سہیل خان ولد عبداللہ خان، مکان نمبر ہے 257، گلی نمبر ہے 9، محلہ آبادی قربان لائن، لاہور کینٹ، ضلع لاہور۔ اور ابھی یہ جو پنجاب پولیس جہاں پہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ ہے پولیس لائنز، قلعہ گجر سنگھ، لاہور، اور پیشے سے یہ پولیس ملازم ہے۔ اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے 35201151203339، اور اس کا ٹیلی فون نمبر ہے 0301571677۔ اور جو FIR جو اس
بدبخت انسان نے درج کروائی جو جھوٹی اور بے بنیاد ہے، وہ بجرم پاکستان پینل کوڈ کے تحت جس کی مینڈیٹوری جو پینالٹی ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے 295C 295C، جو تعزیرات پاکستان کا سب سے متنازع جو سیکشن ہے وہ اس بچے کے اوپر لگا دیا گیا۔ اب جو موقف اختیار اس بندہ نے ایف آئی آر کے اندر جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے، اب مزے کی بات آپ یہاں پہ جو ابھی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ وہ دیکھیں گے۔ ڈیئر ریسپیکٹڈ سر ایس ایچ او ریس کورس لاہور، آئی دی کانسٹیبل زاہد سہیل، اس کا جو بیلٹ نمبر ہے 15604، سی از ناؤ سرونگ ان پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز قلعہ گجر سنگھ لاہور، was going to mosque for Asr prayers. In the way, a boy, son of Nadeem Nadu Masih, was calling a puppy as Muhammad Ali. Adil Babar, son of Babar Sandhu Masih, in their street were joking. Bhai Sabir, Iqbal and other ones are the eyewitness. So I please request you to please take legal action against them both. Will be very grateful. جناب والا یہ ایف آئی آر جو کروا دی اب ان محترم نے، اب آپ ایف آئی آر کے جو صورتحال آپ دیکھیں، یہ جو ایف آئی آر اس شخص نے درج کروائی، ایک تو یہ پولیس والا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایف آئی آر اس نے انگلش میں کیوں اس نے تحریر کروائی؟ اگر آپ اتنے ہی بہادر شخص ہیں تو آپ اس ایف آئی آر کا اندراج آپ اردو میں کرواتے اور وہاں لکھتے کہ اس نے محمد کو کتا کہہ کے بلایا۔ یہ ایف آئی آر سراسر ذاتی اناد کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اس صاحب کو اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کا نام اپنی زبان پہ لے کے آؤں، یہ جو منحوس آدمی پولیس والا، آپ نے دیکھا کہ جب اس نے ایف آئی آر درج کروا دی، اس علاقے کے اندر 50 کے قریب ہمارے پاکستانی مسیحی جو آباد تھے، جن کے اپنے گھر تھے، ذاتی مکان تھے، وہ بیچارے دوڑنے پر مجبور ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے۔ خوف کا عالم تھا کہ نہ جانے کب کوئی دہشت گرد اٹھے گا، ہمارے گھروں کو جلا دے گا، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیں گے، کیونکہ وہاں ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، آپ ایک جھوٹی بے بنیاد بات لے کے تھانے میں چلے جائیں، پولیس والے نہ کوئی ثبوت مانگتے نہ دلیل چاہتے ہیں، چڑھ دوڑتے بیچارے مسیحوں کے اوپر کہ جناب اس نے کی ہوگی۔ اب یہ بیچارے اسکول جانے کی ان کی عمر، اب باقی کے زندگی کے 10 سے 15 سال اس بے بنیاد جھوٹے 295C کے مقدمہ کے اندر اپنی باقی ساری زندگی گزر جائے گی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو آپ کی اسلام کی جو مذائقہ خیز جو ایکسکلوسیو آپ کی تعلیمات ہیں، پھر ہم اس کو کرٹیسائز بھی نہ کریں، آپ کی اصلاح کے لیے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم آپ کی جھوٹی تعلیم کے پیچھے پڑے رہیں، ہمیں بھی شوق نہیں ہے آپ کی تعلیم کو پڑھنے کا، ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ قرآن کے اوپر ہم ریسرچ کریں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ جو جھوٹی احادیث آپ لیے پھرتے ہیں ہم اس کی ریسرچ کریں، ہم اس کی کھوج میں دن رات لگے رہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم یہ ساری جو مذائقہ خیز چیزیں ہیں، ہم صرف اس لیے آپ کو تنقید کرتے ہیں کہ آپ انسان کے بچے بن جائیں، آپ انسانوں سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی خاص چیز ہے؟ نہیں، اسلام کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ ایک مین میڈ بنایا ہوا ایک، اب مذہب تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا، ایک عام آدمی نے اس کو متعارف کروایا، بس آپ اس کے پیچھے چڑھ دوڑے کہ یہی سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ کو اپنے لٹریچر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلے اس پولیس والے کو پکڑیں جس نے یہ ایف آئی آر درج کی، جس کی قلم نے یہ اقرار کیا کہ جناب
اس نے محمد کو، پپی کو محمد علی کہہ کے پکارا، پہلے اس کو پکڑو۔ اور پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ایف آئی آر کا اندراج ہی اردو زبان میں ہوتا، آپ نے یہ ایف آئی آر انگلش میں کیوں درج کی؟ آپ اس کو بھی کرتے نا اردو میں، پھر میں آپ کو دیکھتا کہ آپ کتنے سچے عاشق رسول ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے یا جو سوسائٹیز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری بات کو تو کوئی سننے والا ہے نہیں۔ اور پھر ایسا ایک متنازع قانون جو کہ مورلی جس کی بنیاد ہی کرپٹ تھی، وہ جو 4 کتابیں اسرار المسول لے لیں یا اسرار المسلمین لے لیں، فتاوی عالمگیر لے لیں، فتاوی شامی لے لیں، وہ چاروں کتابیں وہ جھوٹی بے بنیاد کتابیں جن کو آپ نے پکڑا اور جناب دستور کے اندر ڈال دیا کہ جناب یہ جتنے امام تھے ان کی یہ رائے کہ جناب اس پہ اجماع ہے۔ کس بات پہ اجماع ہے؟ کہ آپ کسی انسان کی زندگی لے لیں۔ اسلام کے اندر تو بلاسفیمی کا تصور ہے ہی نہیں۔ اسلام میں مان لیتے ہیں ہم اپوسٹسی ہے، لیکن وہ بھی آپ کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں۔ ابھی بھی وقت ہے ان 2 معصوم بچوں کو، بیچارے سائمن ندیم کو اور عادل بابر کو، دونوں کو رہائی ملنی چاہیے بھائی۔ کیا قصور تھا ان کا قصور بس اتنا ہے کہ وہ مسیح بچے ہیں، اپنی گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ مسلمانوں کی وہ نظر ہو گئے۔ اور اس بے شرم انسان کو جس نے ان معصوم جانوں کو ان کی زندگی تباہ کر دی، اب نہ تعلیم رہی نہ باقی زندگی۔ اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے، اگر مان لیجئے عدالتوں سے رہائی مل جاتی ہے، یہ جھوٹا بے بنیاد مقدمہ ہے، آف کورس ایک دن انہیں ملنی ہے، لیکن یہ ذرا سوچئے کہ زندگی کے باقی جو خوبصورت دن ہیں ان بچوں کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، چڑھ گئے رسول اللہ کے نام پہ۔ اب نہ تو کوئی مستند شہادت ہے نہ کوئی دلیل ہے، بس جناب اس نے دیکھ لیا جو جناب جا رہے تھے عصر کی نماز پڑھنے، یہ جھوٹوں کو سجدے کرتے ہیں۔ سچوں کو ایسی نفرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں یہی کہوں گا ان تمام بیچارے پاکستانی مسیحیوں سے، ہم جانتے ہیں آپ خوف کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ طاقت وہ قوت نہیں کہ ہم ان وحشی درندوں کا مقابلہ کر سکیں ملک پاکستان میں رہتے، کیونکہ ہم تو بس 2 قدم کی دوری پر ہیں ایک جھوٹے توہین مذہب کے مقدمے کی۔ اور پھر ہمارے ویسے بھی چرچز جو ہے، خاص طور پہ چرچ آف انگلینڈ، اینگلیکن چرچ پاکستان کے اندر ہے، اور کیتھولک چرچ، پھر ان کو بھی سانپ سونپ جاتے ہیں۔ ہمارے ان خاندانوں کی نہ تو یہ مالی معاونت کرتے ہیں، نہ بچوں کی کوئی ذمہ داری لیتے ہیں، نہ ان کی اسکولنگ ہوتی ہے، بس خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اور رسول اللہ کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ اور ایسا منحوس قانون ہمارے اوپر جو جبراً مسلط کر دیا گیا، اب مجھے نہیں لگتا یہ ختم ہوگا۔ جتنی مرضی کوششیں ہم کر لیں، آواز تو اٹھاتے رہیں گے، لیکن امید تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم مسیح لوگ ہیں، ہوپ کے لوگ ہیں، ہم ہوپ تو رکھ سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم تمام پاکستانی مسیحیوں کی حفاظت فرمائیں، جو ہر وقت ہر لمحہ اس دہشت میں اور خوف میں ان گد صفتی ہجوم کے اندر گھرے رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ ایسی منحوس خبر لے کے آپ کے پاس نہ آنا پڑے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔